السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تم کہاں آ رہی ہو؟ ہم لوگ پارٹی میں جا رہے ہیں۔ تم نے گھر پر ہی رہنا ہے، اور ہاں، اندر سے ساری کھڑکیاں دروازے بند کر لینا۔ یہ نہ ہو کہ تم گھوڑے بیچ کر سو رہی ہو اور گھر میں کوئی ڈاکہ پڑ جائے۔ سدرا، جو اپنے چچا اور ان کی فیملی کے ساتھ باہر جانا چاہ رہی تھی، فوراً ہی چچا کی بات سن کر وہیں پر رک گئی۔ وہ ابھی تیار ہو کر آئی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ لوگ اسے بھی اپنے ساتھ پارٹی میں لے جائیں گے، لیکن جب اس کے چچا نے روکا تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور وہ پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ جی چچا، میں گھر پر ہوں، آپ لوگ آرام سے جائیں، میں سوؤں گی بھی نہیں جب تک آپ لوگ نہیں آئیں گے۔ میں گھر کی پوری حفاظت کروں گی، اس نے بھیگی آواز کے ساتھ کہا تو اس کے چچا اس بات میں سر ہلانے لگے۔ ہاں، زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ پھر وہ اپنی دونوں بیٹیوں اور بیوی کو لے کر وہاں سے چلے گئے، اور وہ وہیں پر بیٹھی آنسو بہاتی رہ گئی۔ ان کی غیر موجودگی میں وہ ڈرائنگ روم کے بڑے صوفے پر بیٹھی تھی، جہاں پر وہ کبھی بھی نہیں بیٹھ پائی تھی جب سے اس کے ماں باپ اس دنیا سے گئے تھے، اور جب سے وہ گاؤں سے یہاں آئی تھی تو اس کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ کبھی کبھی اسے اپنے ماں باپ کی بہت یاد آتی تھی، حالانکہ انہیں گئے ہوئے بہت زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ یہاں پر ایک غلام کی طرح زندگی گزار رہی تھی، لیکن کبھی کبھی اسے ماں باپ کی بہت یاد آتی۔ اس کا دل چاہتا کہ اڑ کر ان کے پاس پہنچ جائے، لیکن وہ یہ نہیں کر سکتی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ پنک سوٹ پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ سوٹ بھی اس کی کزن نے ہی اسے دیا تھا، جو اس نے 1000 بار پہن لیا تھا اور اب اسے دے دیا تھا۔ اس نے شام کو ہی سنا تھا کہ وہ لوگ کسی پارٹی میں جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اس سے تو نہیں کہا تھا کہ وہ تیار ہو جائے، بس وہ کام ختم کر کے خود ہی تیار ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اسے اکیلا گھر پر تو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، لیکن وہ اسے اکیلا گھر میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ اکیلی تو نہیں تھی، چوکیدار دروازے پر تھا، اور ایک ملازمہ بھی تھی جو اب کام ختم کر کے سرونٹ کوارٹر میں چلی گئی، لیکن پھر بھی اسے اندر سے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ معصوم، جس کی عمر محض 22 سال تھی، کانپتی ٹانگوں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ کمرہ چھوٹا سا تھا جسے اس نے خود ہی نفاست سے سجا لیا تھا۔ گھر کا بچا کھچا سامان اس نے اپنے اس کمرے میں سجایا تھا جو اسے بالکل خالی ملا تھا، لیکن اب وہ کمرہ خالی نہیں تھا۔ اس میں اس کی کزن کے استعمال شدہ بہت سی چیزیں تھیں، جن میں ایک پلنگ، الماری، اسٹڈی ٹیبل اور کچھ فریمز بھی تھے جو اس نے دیوار پر ٹانگ دیے تھے۔ کبھی کبھی اسے اپنے گاؤں والے گھر کی بڑی یاد آتی تھی، بھلے ہی وہ گاؤں میں رہتی تھی، لیکن وہ پڑھی لکھی تھی۔ اس نے گاؤں میں رہ کر اوپن کے ذریعے تعلیم حاصل کی تھی، اسی لیے اسے شہر میں آ کر زیادہ مسئلے مسائل نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر بھی اس کے چچا اور ان کی فیملی اسے گوار ہی کہتے تھے، اور ہر وقت ہی اسے یہی طعنہ دیتے کہ اب وہ شہر میں آ کر رہنے لگی ہے تو یہاں کی تمیز تہذیب سیکھ لے، حالانکہ ان لوگوں کو خود ہی تمیز نہیں تھی۔ کبھی کبھی وہ اس پر بڑا غصہ کرتے، اور 1-2 مرتبہ تو اس کے چچا اس پر ہاتھ بھی اٹھا چکے تھے۔ اسے بہت زیادہ رونا آتا تھا۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ اپنے گاؤں واپس لوٹ جائے، جہاں پر ان کے بڑے سے گھر پر تالا لگا ہوا تھا جو اس کے چچا نے قبضے میں لے رکھا تھا۔ لیکن وہ کیا کرتی، وہ اکیلی لڑکی تھی، آخر کیسے اپنے ظالم چچا سے یہ سب چیزیں چھڑواتی۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا کہ انہیں چچا ہی نہ بلائے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ یہ انکشاف اس کے ماں باپ کی فوتگی کے بعد ہی ہوا تھا۔ اس کے چچا شہر سے آئے تھے اور کہا تھا کہ وہ اس کے چچا ہیں۔ وہ نہیں مان رہی تھی، لیکن پھر گاؤں والوں نے اسے سمجھایا کہ وہ اس کے چچا ہی ہیں، بھلے ہی وہ اس کے سوتیلے چچا تھے، لیکن تھے تو چچا ہی۔ دراصل اس کے دادا نے جو 2 شادیاں کی تھیں اور دونوں بیویوں میں سے ان کا ایک بیٹا تھا، اب وہ اپنے سوتیلے چچا کے گھر پر رہ رہی تھی۔ گاؤں کی ساری زمینیں، جائیداد، حویلی پر اس کے چچا نے قبضہ کر لیا تھا، اور اسے یہاں پر نوکروں کی طرح
اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بیٹیوں کی خدمت کے لیے رکھ لیا تھا اور الٹا تانے بھی اسے ہی دیتے تھے۔ اور روتے ہوئے اپنے کمرے میں بیٹھی البم پر ماں باپ کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی ان کی قبر پر پہنچ جائے، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ رات کے اس وقت نہیں جا سکتی اور ان کی قبریں بھی گاؤں میں تھیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی جائے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کل اپنے چچا سے اجازت لے کر ڈرائیور کے ساتھ گاؤں ضرور جائے گی، اور پھر جب وہ بہت زیادہ تھک گئی تو رات کے 12 بجے اسے صوفے پر ہی نیند آ گئی۔ وہ اب سو چکی تھی اور وہ لوگ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ جی سر، آپ کے بتائے ہوئے سارے کام ہو چکے ہیں۔ جی سر، آپ کے بتائے ہوئے سارے کام ہو چکے ہیں، بس آپ یہ بتائیں کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ آلیان زیدی کا خاص آدمی ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑا اس سے کہہ رہا تھا کہ جو آپ کا حکم تھا وہ کام ہو گیا۔ اس نے کچھ روز پہلے ہی اپنے خاص آدمی کو حکم دیا تھا کہ وہ عدیل چودھری پر نگاہ رکھے اور اس کے سارے معاملات کے بارے میں اسے بتائے کہ وہ کب گھر سے باہر نکلتا ہے اور کب گھر پر رہتا ہے۔ عدیل چودھری کے پاس اس کا بہت پرانا حساب رہتا تھا جو اب وہ جلد سے جلد چکتا کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے زاویار، تم جاؤ، باقی سب میں خود دیکھ لوں گا۔ اس نے زاویار کو باہر جانے کا کہہ دیا تو وہ فوراً ہی وہاں سے چلا گیا، اور وہ اپنی ریوالونگ چیئر پر ادھر سے ادھر گھومتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ اب اسے آگے کیا کرنا ہے۔ اس نے سوچ تو لیا تھا کہ وہ جلد از جلد عدیل چودھری سے برسوں پرانا بدلہ لے لے گا، جس کی وجہ سے اس کی فیملی کو بڑا نقصان ہوا تھا، جانی، مالی اور خاص طور پر عزت کا نقصان، جسے وہ پورا کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے اتنے سال انتظار کیا تھا کہ جب تک وہ کچھ قابل نہیں ہوتا تب تک وہ اس معاملے میں نہیں پڑے گا، اور اب وہ اس قابل ہو چکا تھا۔ اس نے سوچ دیا تھا کہ وہ کچھ روز کے اندر ہی اس کے گھر پر حملہ کرے گا اور ثبوت اکٹھے کرے گا۔ وہ چاہتا تو ثبوتوں کے بغیر ہی اسے اپنی قید میں رکھ سکتا تھا، لیکن وہ سیدھا آدمی تھا اور اسے ہر کام سیدھے طریقے سے کرنا پسند تھا۔ وہ اپنی ریوالونگ چیئر پر ادھر سے ادھر گھومتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کب اسے ان لوگوں کے گھر جانا چاہیے۔ 2 روز کے اندر اسے دبئی کے لیے جانا تھا۔ اس نے سوچا کہ دبئی سے واپس آنے کے بعد ہی اس معاملے کو نپٹائے گا۔ آخر عدیل چودھری کہاں بھاگے جا رہا ہے؟ اس کے بارے میں ساری انفارمیشن مل چکی تھی۔ اس کے گھر کے افراد، وہاں کے ملازمین، گھر کے لاکس، ہر چیز کے بارے میں وہ جان چکا تھا، اور اب اسے اس بارے میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ بس اسے اپنے پلان پر عمل کرنا تھا جسے وہ 15 دن کے بعد کرنا چاہتا تھا۔ اسے دبئی جانا تھا اور پھر 15 دن بعد ہی وہاں سے واپس آنا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا اور سدرا بھی کچن میں لگی ہوئی سب کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ ملازمہ بھی وہیں پر کھڑی تھی، لیکن اس کی چچی نے ملازمہ سے کہا تھا کہ بس وہ اس کی تھوڑی بہت مدد کروا دے، باقی سارا کام سدرا نے ہی کرنا تھا۔ جب سے وہ یہاں پر آئی تھی تو انہوں نے اپنی ایک ملازمہ کو چھٹی دے دی تھی۔ اب ایک ہی ملازمہ تھی اور دوسری ملازمہ سدرا تھی جو اس کے ساتھ کام کرواتی، یا پھر ملازمہ سدرا کے ساتھ کام کرواتی تھی۔ زیادہ تر کام سدرا کو ہی کرنا پڑتا۔ ملازمہ کو بھی حیرت ہوتی کہ آخر اس کے صاحب لوگ کیسے ہیں جو اپنی بھتیجی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ ان کی سگی نہیں بلکہ سوتیلی بھتیجی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اس کے ماں باپ کی موت والے دن ہی اس بات کا انکشاف ہوا تھا۔ عدیل چودھری اسی دن ہی گاؤں پہنچ گئے تھے جب انہیں پتہ چلا کہ اب ان کا بھائی اور ان کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہے، تو وہ ان کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ آج تک انہوں نے اس سے کوئی بھی رابطہ نہیں کیا تھا، اور پھر جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی ایک بھتیجی بھی ہے تو مجبوری میں انہیں اپنے گھر لانا پڑا۔ لیکن انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایک پھوٹی کوڑی بھی اس لڑکی کو نہیں دیں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ساری جائیداد پر ان کا حق ہے، کیونکہ ان کی ماں خاندانی تھی۔ سدرا کی دادی کے ساتھ اس کے دادا نے گھر والوں سے چھپ کر شادی کی تھی۔
اسی لیے خاندان والے اس شادی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، اور اسی لیے ہی عدیل چودھری یہ سمجھتا تھا کہ اس جائیداد پر اس کے بھائی اور بھتیجی کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن بھائی سے تو وہ چھین نہیں پایا تھا۔ گاؤں میں رہ کر انہوں نے ایک مقام بنا لیا تھا اور سب لوگ ان کی عزت کرتے تھے، لیکن اب تو وہ اس دنیا میں نہیں تھے اور انہوں نے اپنا مقصد بھی پورا کر لیا تھا۔ انہوں نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا اور ان کی بیٹی کو بھی اپنے گھر میں نوکرانی بنا کر رکھا تھا، اور وہی نوکرانی اب کچن سے ناشتہ لے کر ڈائننگ ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ اس کی دونوں کزنز اور چچا چچی بھی ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھے۔ پھر وہ بھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنے لگی تو اس کی چچی نے روک دیا اور اسے کسی اور کام پر بھیج دیا۔ اس کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، لیکن چچی کی بات تو ماننی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ان کی بات نہ مانی تو وہ اسے پھر سے یہی دھمکی دیں گی، یا تو وہ اسے اس گھر سے نکال دیں گی یا پھر اسے دیہاتی ہونے کے طعنے دیں گی۔ اسی لیے وہ چپ چاپ کچن میں آ کر ان کی بتائی ہوئی ڈشز بنانے میں لگ گئی۔ اس کی چچی نے کہا تھا کہ آج دوپہر میں ان کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اور وہ ان کے لیے ابھی سے ہی کام پر لگ چکی تھی۔ حالانکہ ان لوگوں نے دوپہر میں آنا تھا۔ دوپہر تک وہ کھانے کی ساری تیاری کر چکی تھی اور اب بھی کچن میں لگی ہوئی نہ جانے کیا کیا کر رہی تھی۔ سب کچھ ہو چکا تھا، بس سلاد اور رائتا ہی بنانا تھا۔ میٹھے میں اس نے کسٹرڈ بنایا تھا جو اس نے ریفریجریٹر میں رکھ دیا تھا۔ اس کی کزن تیار ہو کر اسی وقت ہی وہاں پر آئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ اس نے کیا کیا بنایا ہے۔ وہ اس کی بڑی کزن تھی جو اب ایسے پوچھ رہی تھی کہ جیسے بعد میں اس نے ان لوگوں سے کہنا ہو کہ یہ سب کچھ اس نے ہی بنایا ہے۔ وہ تو باقاعدہ طور پر ریسیپیز بھی پوچھ رہی تھی۔ وہ کوئی چالاک لڑکی تھی جو سارا انتظام کر کے اپنے ہونے والے سسرالیوں کے سامنے بیٹھنا چاہتی تھی کہ اگر کسی چیز کے بارے میں انہوں نے پوچھ لیا تو وہ کیا جواب دے گی۔ سدرا خوشی خوشی اسے ساری ریسیپیز بتا رہی تھی، اور نائلہ ایک ادا سے اس کی بات ایسے سن رہی تھی کہ جیسے وہ کوئی بہت بڑی ہو اور وہ ان کی نوکرانی ہو۔ حالانکہ وہ نائلہ سے بھی زیادہ جائیداد کی مالک تھی، کیونکہ وہ اکیلی تھی اور نائلہ اور رافیہ دو بہنیں تھیں۔ سب کچھ سمجھنے کے بعد نائلہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ اب بھی کچن میں برتن وغیرہ دھونے میں لگی ہوئی تھی، اور آخرکار دوپہر کو وہ لوگ بھی آ گئے۔ سدرا بھی نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر آ گئی تھی۔ وہ صبح سے کاموں میں لگی ہوئی تھی اور اسے صاف ستھرا رہنا پسند تھا۔ بھلے ہی اس کے کپڑے پرانے تھے، لیکن شکل تو اچھی تھی، اور نائلہ اور رافیہ کی شکل سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ وہ ان دونوں سے بے تحاشا خوبصورت تھی، اور یہ بات وہ لوگ بھی مانتے تھے، اسی لیے یہ ہر وقت اس سے جلتے رہتے تھے۔ پھر نائلہ دوڑ کر کچن میں آئی اور اس سے کہنے لگی، جلدی جلدی چائے بناؤ، اور جب چائے بن جائے تو مجھے دو، میں لے کر جاؤں گی۔ اسی وقت سدرا سمجھ گئی کہ وہ ان لوگوں پر یہ ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ یہ سب کچھ اس نے بنایا ہے، اسی لیے اس کی ہنسی نکل گئی۔ زیادہ دانت نکالنے کی ضرورت نہیں، جو کہا ہے وہ کرو۔ نائلہ خوب سجی سوری کھڑی تھی، لیکن پھر بھی سادگی میں سدرا اس سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ 10 منٹ کے اندر ہی سدرا نے چائے کے ساتھ کچھ لوازمات ٹرالی پر سیٹ کر کے نائلہ کو دیے تو وہ ٹرالی گھسیٹتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ تو چلی گئی تھی، لیکن وہ پانی کا جگ یہیں پر چھوڑ گئی۔ سدرا نے سوچا کہ پانی تو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ وہ جگ ایک ٹرے پہ رکھ کر ساتھ میں 2 گلاس لے کر باہر پہنچی تو وہ لوگ اسے دیکھنے لگے۔ اچانک سے نائلہ نے یہ محسوس کیا کہ اس کی ہونے والی ساس اپنی بیٹی کے کان میں کچھ کہہ رہی ہیں۔ نائلہ کو بڑا غصہ آیا، کیونکہ وہ لوگ سدرا کو ہی دیکھ رہے تھے اور کوئی بات کر رہے تھے۔ سدرا کی چچی نے جب یہ محسوس کیا کہ ان کی بیٹی کا رشتہ خراب ہو رہا ہے تو اسی وقت ہی سدرا کو وہاں سے بھیج دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا، کچن اچھے سے صاف کر لینا۔ اور جب وہ وہاں سے چلی گئی تو وہ اپنے نئے رشتہ داروں کے سامنے یہ کہنے لگی، آج کل کی ملازمائیں نا بس کام میں ہر وقت ڈنڈی مارتی رہتی ہیں۔ اب دیکھیں نا،
میری بیٹی نے کتنا اچھا کھانا بنایا ہے، اور ایک یہ ہماری ملازمہ ہے، اسے کچھ بنانا ہی نہیں آتا۔ زویا بیگم ان نئے رشتہ داروں کے کان میں یہ بات ڈالنا چاہ رہی تھی کہ وہ ان کی ملازمہ ہے۔ اس کے حلیے سے بھی ان لوگوں نے یہی سمجھا تھا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آخر اتنی خوبصورت ملازمہ بھی ہوتی ہے۔ لیکن پھر انہوں نے اپنے سارے خیالات کو جھٹکا اور رشتہ پکا ہو گیا۔ نائلہ کو انگوٹھی پہنا دی گئی۔ نائلہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ دراصل یہ اس کی لو میرج تھی تو ارینج، لیکن وہ اپنے ہونے والے دلہا کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی، اور وہ بھی دل ہی دل میں، اور آخر کار اب ان کا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا۔ جب رشتے والے وہاں سے چلے گئے تو سدرا کی کلاس لگائی گئی۔ وہ تینوں ماں بیٹیاں اس پر چلا رہی تھیں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی رشتہ داروں کے سامنے آنے کی؟ ہم نے تم سے کہا ہے نا کہ تم نے کسی کے بھی سامنے نہیں آنا۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی، اور بس اسبات میں سر ہلائے جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان لوگوں نے اسے منع کر رکھا ہے کہ وہ کسی کے سامنے نہیں آئے گی، اور وہ آتی بھی نہیں تھی۔ بس اس وقت اسے پانی کا خیال آیا تو وہ وہی دینے کے لیے گئی، اور اب اس پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ سب لوگ اس پر غصہ کر رہے تھے، اور جب اس کے چچا گھر واپس آئے تو وہ بھی اس پر ہی غصہ کرنے لگے۔ اس وقت وہ گھر پر نہیں تھے جب وہ لوگ آئے تھے، اور ان کی بیٹی کا رشتہ بھی پکا ہو چکا تھا۔ وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے۔ آئندہ تم نے میری بیٹی کے سسرالیوں کے سامنے نہیں آنا۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر آئے تو ان کی بیوی اور بیٹیوں نے ان کے کان بھر دیے تھے کہ کیسے ان کے سمدھی سدرا میں انٹرسٹ لے رہے تھے۔ سدرا روتے بلکتے اپنے کمرے میں آ گئی۔ شام ہونے کو تھی۔ شام کا کھانا وہ لگا کر آئی تھی۔ اسے بھوک نہیں تھی، اس لیے وہ جلدی ہی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے، جہاں پر یہ ظالم لوگ نہ ہوں۔ وہ اس پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے۔ وہ ابھی کمرے میں ہی بیٹھی تھی کہ اونچی اونچی آواز میں اس کی چچی اسے بلانے لگی، تو وہ آنکھوں میں آئے آنسو ہتھیلی کی پشت سے رگڑ کر صاف کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ ہاتھ باندھے ڈائننگ ٹیبل کے پیچھے کھڑی چچی کے حکم کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں مر گئی تھی تم؟ سالن گرم کر کے لاؤ، ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ ملازمہ بھی کھڑی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے سدرا کو بلایا اور اسے آنا ہی پڑا۔ وہ ڈونگا پکڑ کر کچن میں آ گئی اور پھر 2 منٹ کے اندر ہی گرم کر کے انہیں تھما دیا۔ وہ وہاں سے جانے لگی تو نائلہ نے اسے بلا لیا۔ یہ کیا تماشا لگایا ہے تم نے؟ کہاں بار بار چھپنے کے لیے جا رہی ہو؟ کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہی جو ہمیں نہیں بتانا چاہتی؟ نائلہ نے جانچتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں نائلہ آپی، بس میں تھک گئی تھی، اس لیے اپنے کمرے میں چلی گئی، اور کوئی بات نہیں ہے، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ مگر نائلہ کو غصہ آ گیا کہ کیوں اس نے اسے آپی بلایا۔ نائلہ غصے سے تل ملا اٹھی اور اسے نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ اس کے ماں باپ اور بہن بھی وہیں پر بیٹھی تھی، لیکن کوئی بھی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ تم مجھ سے بڑی ہو، زیادہ چھوٹی بننے کی ضرورت نہیں۔ تم جیسی گوار لڑکی خود کو ہمیشہ چھوٹا ہی ظاہر کرتی رہتی ہیں۔ وہ یہ بات کرتے ہوئے خود کو ہی گوار اور ان پڑھ ثابت کر رہی تھی۔ اس نے تو سچ ہی کہا تھا، کیونکہ وہ اس سے بڑی تھی، اس لیے اس نے آپی کہا تھا۔ وہ رافعہ کو تو آپی نہیں کہتی تھی کیونکہ وہ اسی کی عمر کی تھی، اور اب نائلہ کہہ رہی تھی کہ تم جیسی گوار لڑکیاں خود کو چھوٹا ثابت کرنا چاہتی ہیں، حالانکہ وہ خود ہی خود کو کم عمر ثابت کرنا چاہ رہی تھی۔ اور پھر سدرا کو وہیں پر روک لیا گیا۔ جب تک ہم کھانا نہیں کھاتے یہیں پر کھڑی رہو، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو پھر لا دینا، اور پھر بعد میں برتن وغیرہ سمیٹ کر ایک ساتھ ہی کمرے میں جانا۔ وہ اب ہاتھ باندھے ڈائننگ ٹیبل سے ذرا فاصلے پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، اسے اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے، اور اچانک سے وہ ماضی کی یادوں میں کھو گئی۔ امی، میرا کھانا کھانے کو دل نہیں جا رہا۔ وہ اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی، اور اس کی ماں کھانے کی ٹرے لیے اس کے پاس کھڑی تھی۔ بیٹا، کھانا کھا لو،
دیکھو کتنی کمزور ہو گئی ہو، ورنہ میں تمہارے بابا سے کہہ دوں گی۔ جیسے ہی اس کی ماں نے اسے باپ کی دھمکی دی تو وہ فوراً اٹھ بیٹھی اور ٹرے ان کے ہاتھ سے لے لی۔ امی، آپ کو پتہ ہے مجھے گوشت پسند نہیں، اور آپ نے آج پھر سے گوشت کا سالن بنا لیا ہے۔ مجھے آلو کے کٹلس کھانے کا دل جا رہا تھا، آپ نے وہ کیوں نہیں بنوائے؟ سدرا بولی تو اس کی ماں مسکرانے لگی۔ بیٹا، اگر تم کہو گی تو صبح آلو کے کٹلس، آلو کے پراٹھے، سب کچھ بنوا دوں گی، لیکن ابھی تو یہ کھا لو، ابھی اور کچھ نہیں بنایا۔ تمہیں پتا تو ہے کہ ہم دوسرے گاؤں گئے تھے تو پھر ملازمہ نے پیچھے یہی بنا دیا۔ اس کی ماں اسے ایکسپلین کر رہی تھی اور وہ کھانا کھاتے ہوئے ان کی بات سن رہی تھی۔ اس کا کھانا کھانے کو ویسے ہی دل نہیں کر رہا تھا، بس اس نے سالن کا ہی بہانہ بنا دیا۔ ابھی وہ کھانا کھا رہی تھی کہ اس کے بابا بھی وہیں پر آ گئے۔ کیا ہوا، ہماری پرنسس نے منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ اس کے بابا نے کہا تو وہ اٹھ کر باپ کے گلے لگ گئی۔ بابا دیکھیں نا، امی ہر وقت گوشت کا سالن بنوا دیتی ہیں، آپ کو پتا تو ہے مجھے آلو بہت زیادہ پسند ہیں، مگر یہ تو کبھی آلو بناتی ہی نہیں۔ وہ باپ سے شکایت لگانے لگی۔ اس کے بابا بھی اسے سمجھا رہے تھے، بیٹا تم اچھا کھانا کھاؤ گی تو جلد سے جلد بڑی ہوگی۔ دیکھو تم اتنی بڑی ہو گئی ہو لیکن ایسی لگتی ہو کہ جیسے ابھی چھوٹی سی بچی ہو۔ میں چاہتا ہوں ہماری بیٹی صحت مند ہو، مضبوط ہو، کل کو تم نے پڑھ لکھ کر ہمارا نام فخر سے بلند بھی تو کرنا ہے۔ ندیم چودھری نے کہا تو وہ واقعی میں خوش ہو گئی اور خوشی خوشی کھانا کھانے لگی۔ پھر ماں باپ اس کے کمرے سے چلے گئے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنا موبائل استعمال کرتی رہی۔ اس کی زندگی میں کوئی غم نہیں تھا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی موبائل دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ ڈائننگ ٹیبل کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ آنکھوں سے آنسو زاروں کے تار بہے جا رہے تھے اور اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ پھر ان لوگوں نے کھانا ختم کیا اور اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو وہ برتن سمیٹ کر کچن میں لے آئی اور سنک پر کھڑی ہو کر برتن دھونے لگی۔ ملازمہ بھی سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ رات کے 9 بجے اس نے سارا کام ختم کیا اور پھر سے اپنے اس چھوٹے سے کمرے میں آ گئی جو اس کی کل دنیا تھی، جہاں پر اب ایک صوفے کا بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ 2 دن پہلے ہی اس کی چچی نے ایک صوفے کو بیکار کر کے پھینک دیا تو وہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ اسے اپنا پہلے والا گھر بہت یاد آتا تھا۔ وہاں پر سب کچھ اس کی پسند کے مطابق تھا۔ یہاں پر بھی کچھ سامان اسے مل گیا تھا، لیکن وہ پہلے جیسا تو نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ خوش رہتی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھ کر اپنی کتابوں کو پڑھا کرتی تھی، جس کے وہ امتحانات بھی دے چکی تھی، وہ بھی یہاں آنے سے پہلے، مگر وہ اب آگے نہیں پڑھ پائی تھی اور اسے پتا تھا کہ وہ آگے نہیں پڑھ سکتی، اسی لیے ہی ان کتابوں کو کبھی کبھار دیکھ کر دل کی حسرت پوری کر لیتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، وقت کو تو پڑ لگ گئے تھے، اور آخر پورے 15 دن بعد آلیان زیدی دبئی سے واپس آ گیا۔ آج اس کا پلان تھا کہ وہ عدیل چودھری کے گھر پر دھاوا بول دے گا۔ اس کا آدمی اسے کہہ رہا تھا، سر آپ اکیلے نہ جائیں، وہ خطرناک آدمی ہے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ کر دے۔ زاویار، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، وہ چودھری میرا کیا بگاڑ لے گا؟ اسے پتا نہیں ہے کہ اس کا پالا کس سے پڑا ہے۔ وہ تو یہ بھلا چکا ہوگا کہ اس نے کبھی زیدی خاندان کے ساتھ زیادتی بھی کی تھی، اور اسی بات کا ہی تو مجھے فائدہ اٹھانا ہے۔ میں اسے تڑپا تڑپا کر ماروں گا، میں اس سے اپنے سارے بدلے لوں گا۔ وہ یہ کہتا ہوا آفس سے باہر نکل گیا۔ اس نے سارا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا، گن بھی اس کی پینٹ کے ساتھ اڑی ہوئی تھی۔ وہ اب گاڑی میں بیٹھا وقت گزرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ اس کا ارادہ تھا کہ تقریباً 12 بجے اس کے گھر پر حملہ کرے۔ اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ وہاں پر کیا کرنے کے لیے جا رہا ہے، بس وہ وہاں پر جا کر دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ لوگ کیسے اتنی ہنسی خوشی رہ رہے ہیں جبکہ وہ اذیت میں ہے۔ اور جب 12:30 بجے تو وہ گاڑی چلاتے ہوئے عدیل چودھری کے گھر کے پاس آ گیا۔ گاڑی عدیل چودھری کے گھر کے پاس کھڑی تھی
اور وہ گاڑی سے اتر کر نیچے آ چکا تھا۔ گیٹ بند تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ گھر کی پچھلی طرف گیا اور دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ لان گیلا تھا جس سے اس کے مہنگے برانڈڈ بوٹس خراب ہو رہے تھے، لیکن اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ مین ہال کا دروازہ بھی بند تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ گھر کے سبھی لوگ سو رہے تھے۔ بنگلہ اندھیرے میں نہایا ہوا تھا۔ وہ اندر جانا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے بالکنی کا رخ کیا، جس کے نیچے 2 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ وہ گاڑیوں پر چڑھا اور پھر شیڈ کا سہارا لیتے ہوئے بالکنی تک پہنچ گیا۔ اس کی قسمت ہی خراب تھی کہ کھڑکی بند تھی۔ اس نے کھڑکی کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں کھلی، جس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ جو کوئی بھی اندر سو رہا ہے اس نے کھڑکی بند کر رکھی ہے۔ وہ کمرہ دراصل نائلہ کا ہی تھا جو سو رہی تھی، اور اس نے کھڑکیاں دروازے بند کر رکھے تھے۔ پھر وہ اسی بالکنی سے پھلانگ کر دوسری بالکنی میں آ گیا۔ اس کی کھڑکی بھی بند تھی۔ اسی طرح وہ تیسری میں پہنچ گیا۔ 3-4 کمرے ساتھ ساتھ تھے اور ہر کمرے کی علیحدہ چھوٹی سی بالکنی بنی ہوئی تھی۔ وہ اب تیسرے کمرے کی بالکنی پر آ چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے شیشے کو سلائڈ کی طرح پیچھے کرنا چاہا تو شیشہ کھلتا گیا۔ وہ کمرہ کھلا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کمرہ عدیل چودھری کی بیٹی کا نہیں، بلکہ اس کی یتیم بھتیجی کا ہے۔ وہ کھڑکی سے کمرے کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس نے جب اپنی جیب سے موبائل نکالا اور ادھر ادھر روشنی مارنے لگا، اچانک سے موبائل کی روشنی اس پلنگ پر گئی جس پر ایک لڑکی کمبل اوڑھے سوئی ہوئی تھی، لیکن اس کے بال دکھائی دے رہے تھے۔ لمبے بال پلنگ سے بھی نیچے تک آ رہے تھے۔ 1 منٹ کے اندر ہی وہ سمجھ گیا کہ یہ عدیل کی بیٹی ہی ہے۔ اچانک سے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اسے ہی اغوا کر کے لے جائے، پھر عدیل چودھری کو مزہ چکھائے گا۔ وہ بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی نے کروٹ بدلی تو وہ ایک دم سے الماری کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ پھر وہ موبائل کی لائٹ آن کر کے ایک مرتبہ پھر سے آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ پلنگ کے بالکل پاس کھڑا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کرے کہ اچانک سے اس کا ہاتھ سائڈ ٹیبل پر رکھ کے شیشے کے گلاس پر لگ گیا، جو فوراً ہی زمین پر گر کر 1000 ٹکڑوں میں بٹ گیا، اور سدرا بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، بس ایک موبائل کی لائٹ جل رہی تھی جس سے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ کوئی آدمی ہے۔ اس نے چلانا شروع کر دیا تو آلیان زیدی جلدی سے آگے بڑھا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ بڑے غور سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی چور ہی ہے جو یہاں پر چوری کرنے آیا ہے۔ اس نے اس کے کانوں کے قریب جا کر سرگوشی کی، زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں، ورنہ اس پستول کی ساری گولیاں تمہارے بھیجے میں اتار دوں گا۔ وہ غصے میں بولا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کے دشمن کی بیٹی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں پر کوئی معصوم لڑکی بھی رہتی ہے جس کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو آلیان زیدی کے خاندان کے ساتھ ہوا تھا، تعلق تو عدیل چودھری کی بیٹیوں کے ساتھ بھی نہیں تھا، لیکن ہمیشہ ماں باپ کی سزا بچوں کو، اور بچوں کی سزا ماں باپ کو ہی ملتی ہے، بچوں کی سزا ماں باپ کو ہی ملتی ہے۔ تو وہ بھی اب عدیل چودھری کے حصے کی سزا اس کی بیٹی کو دینا چاہ رہا تھا۔ آلیان زیدی نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو وہ خود ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھے بیٹھ گئی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس کی دوبارہ سے چیخ نہ نکل جائے اور وہ جان سے نہ چلی جائے۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر آلیان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ کتنی معصوم لڑکی ہے۔ وہ اس سب کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ اچانک سے اس کے ذہن میں اس کی ماں کے الفاظ گونجنے لگے۔ انہوں نے مرتے وقت یہی کہا تھا، بیٹا اب تم اکیلے مت رہنا، تم شادی کر لینا۔ انہیں گئے ہوئے 2 برس بیت چکے تھے، مگر اس نے ابھی تک شادی کے بارے میں کچھ سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن اس حسینہ کو دیکھ کر اس کے ذہن میں عجیب عجیب سے خیالات آتے جا رہے تھے جن کے بارے میں وہ بالکل بھی نہیں سوچنا چاہ رہا تھا۔
کیا تم چور ہو؟ وہ معصومیت کے ساتھ بولی تو وہ اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ دیکھو، اگر تم چور ہو تو یہاں پر کچھ نہ چرانا، یہاں پر تم سے بھی ظالم اور چور لوگ رہتے ہیں۔ وہ ایک انکشاف کی صورت میں اس پر یہ بات کھول رہی تھی۔ آلیان کو اس کی بات کی کچھ سمجھ نہ آئی کہ وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں ایسی بات کیوں کر رہی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ آلیان زیدی کے چہرے پر نقاب تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ روشنی تو اچھی خاصی تھی لیکن چہرے پر نقاب کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ دیکھو، میرے چچا بہت ظالم ہیں، یہاں سے کچھ چوری مت کرنا ورنہ وہ تمہیں بھی مار ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ مجھے بھی، وہ رندی ہوئی آواز کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ میرے چچا، تو آلیان زیدی کی سمجھ میں ساری کہانی آ گئی۔ کچھ روز پہلے ہی اس نے یہ سنا تھا کہ یہاں پر کوئی گاؤں کی لڑکی رہنے آئی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لڑکی وہی ہے، لیکن وہ کہیں سے بھی گاؤں کی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اتنی حسین تھی کہ بہت زیادہ ماڈرن لگ رہی تھی، کیونکہ اس نے اپنی چھوٹی کزن رافیہ کے استعمال شدہ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ پنک کلر کے سوٹ میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ بڑے غور سے اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یہاں سے کچھ مت چرانا، میرے چچا ظالم ہیں، انہوں نے مجھ پر بھی ظلم کر رکھا ہے۔ اگر تم نے کچھ کیا تو پھر تم نہیں بچو گے۔ اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ۔ وہ ایک چور کو صلاح دینے لگی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کوئی چور نہیں بلکہ آلیان زیدی ہے، جو اس کے چچا سے یہاں بدلہ لینے کے لیے آیا ہے۔ اب آلیان زیدی کے ذہن میں ساری بات آ چکی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی اس کے دشمن کی بیٹی نہیں ہے۔ ایک پل کے لیے وہ اسے بہت معصوم لگی، اسی لیے وہ اب تک وہیں پر کھڑا تھا اور وہ اسے چور سمجھ رہی تھی۔ وہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں بولا، بس اس نے پہلے ہی اسے دھمکی دی تھی کہ زیادہ چلانا نہیں، اور وہ اب چلا نہیں رہی تھی بلکہ اسے یہاں سے نکل جانے کے مشورے دے رہی تھی۔ اسے اس پر بڑا ہی ترس آیا کہ کتنی معصوم ہے، ایک چور کو بھی یہاں سے نکل جانے کا کہہ رہی ہے، تو اس کے اوپر کتنا ظلم ہوتا ہوگا۔ وہ جو پلنگ کے پاس کھڑا تھا وہاں پر بیٹھنے لگا تو وہ پیچھے ہونے لگی، تو اس نے فوراً سے کہا، مجھ سے ڈرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ پلنگ پر بیٹھ گیا۔ وہ پاؤں والی سائڈ پر بیٹھا تھا اور وہ پلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا تم یہاں سے آزادی چاہتی ہو؟ اس نے بڑے پیار سے جب سدرا سے کہا تو وہ غور سے اس کی بات سننے لگی۔ کاش کہ میں یہاں سے جا پاتی، آزادی حاصل کر پاتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تمہیں نہیں پتا، میرے چچا بہت ظالم ہیں، تم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، بس تم تو ویسے ہی منہ اٹھا کر چوری کرنے آ گئے ہو۔ جیسے ہی سدرا نے عام سے لہجے میں یہ کہا تو آلیان زیدی کی ہنسی نکل گئی۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، میرے چچا واقعی میں بہت زیادہ ظالم ہیں، تم جلد از جلد یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ وہ اسے دوبارہ یہاں سے نکل جانے کا کہہ رہی تھی۔ پھر تو تمہیں آزادی ملنی چاہیے لٹل اینجل، اس نے ایک ادا سے کہا تو وہ عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات سمجھتی، اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، جس ہاتھ میں اس نے پہلے ہی رومال اپنی جیب سے نکال کر پکڑ لیا تھا، تو وہ فوراً سے ہی بے ہوش ہو کر بستر پر گر گئی۔ وہ اب بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اسے احساس ہو رہا تھا کہ آج کل بھی دنیا میں معصوم اور خوبصورت لڑکیاں موجود ہیں۔ وہ بلا کی حسین اور معصوم لگ رہی تھی۔ وہ اسے بے ہوشی کی حالت میں گھورے جا رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے آج تک اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی ہی نہیں ہے، یا شاید آج تک اس نے کسی پر توجہ ہی نہیں دی۔ اور پھر وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ وہ سیدھے راستے سے ہی باہر آ چکا تھا، لیکن گیٹ پر جا کر ڈر تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ اسے گھر کی پچھلی طرف لے آیا، لیکن وہاں پر کوئی دروازہ نہیں تھا۔ اس نے اب بھی اس حسینہ کو
اپنی باہوں میں اٹھا رکھا تھا، جس کے لمبے بال نیچے تک جا رہے تھے، اور سینے پر دوپٹہ پھیلا ہوا تھا جو آلیان زیدی نے خود ہی پھیلایا تھا۔ کہ اس کے لیے فرسٹ ایکسپیرینس تھا اور اسے منظور نہیں تھا کہ کوئی لڑکی یوں اس حالت میں اس کے سامنے آئے۔ وہ تو بس اس کے چچا سے بدلہ لینا چاہ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اسے چھڑوانے کے لیے ضرور آئیں گے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے نکل جائے، وہ اس کی ساری جائیداد پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قابض ہو جائیں۔ وہ اب بھی اسے اپنی باہوں میں اٹھائے کھڑا تھا۔ یہ معاملہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اچانک سے اسے خیال آیا کہ کیوں نہ چوکیدار کو بھی بے ہوش کیا جائے۔ پھر وہ اسے وہیں گھاس پر سلاتا گیٹ کی طرف آ گیا۔ چوکیدار کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ پاس میں ایک چھوٹا سا کیسٹ بھی چل رہا تھا جس پر شاید کوئی پشتو گانا لگا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور وہی رومال اس کے منہ پر رکھ دیا جو تھوڑی دیر پہلے اس نے سدرا کے منہ پر رکھا تھا، تو چوکیدار فوراً ہی بے ہوش ہو گیا۔ پھر اس نے گیٹ کھولا اور دوبارہ سے اسے اپنی بازوؤں میں بھر کر گھر سے باہر لے آیا اور اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالتا ہوا گاڑی بھگا لے گیا۔ 20 منٹ کے اندر ہی وہ اپنے گھر پر موجود تھا۔ اس گھر سے اسے وحشت ہوتی تھی جہاں اب کوئی بھی باقی نہیں رہا تھا، نہ اس کے ماں باپ، نہ ہی اس کی وہ معصوم بہن جو چھوٹی سی عمر میں ہی اپنی زندگی گنوا بیٹھی تھی، اور اس سب کے پیچھے عدیل چودھری ہی تھا جس کا اب وہ بدلہ لینے والا تھا۔ اس نے سدرا کو ایک کمرے میں بیڈ پر لٹایا اور پھر دروازہ بند کر کے باہر نکل آیا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ابھی ہوش نہیں آنا۔ وہ اپنے کمرے میں آ چکا تھا اور اب سوچ رہا تھا کہ آگے اسے کیا کرنا ہے۔ سوچتے سوچتے 2-4 گھنٹے یوں ہی گزر گئے۔ اسے نیند تو نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ سگریٹ کے کش لگائے جا رہا تھا۔ اچانک سے اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی دروازہ بج رہا ہے، لیکن اس کے کمرے کا نہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اس لڑکی کا نشہ ٹوٹ چکا ہے۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ وہ فوراً ہی اپنے کمرے سے نکل آیا اور اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے رو رو کر اپنا برا حال کر دیا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ غصے میں آ گئی اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا دیا، تو وہ منہ پر ہاتھ رکھے رہ گیا کہ آخر اس بھولی بالی لڑکی میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ میں نے تم سے ہمدردی کی، میں نے تمہیں مشورہ دیا کہ تم وہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میرے چچا تمہارے ساتھ برا سلوک کریں گے، اور تم نے میرے ہی ساتھ یہ سلوک کیا۔ آج کل تو بھلائی کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ وہ چیختے ہوئے اس کا گریبان پکڑ کر کہہ رہی تھی، اور وہ چپ چاپ اس کی بات سن رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کیوں چپ چاپ کھڑا ہے۔ اس نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا ہے تو وہ کیوں اسے نہیں مار رہا؟ اس بات کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کے دل میں سدرا کے لیے سافٹ کارنر بننے لگا تھا جسے ابھی وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میرے سامنے زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں، پہلے تم وہاں پر قید تھی اور اب تم یہاں پر قید رہو گی۔ میں دیکھتا ہوں وہ عدیل چودھری کیسے تمہیں چھڑوانے کے لیے نہیں آتا، اور جب وہ یہاں پر تمہیں چھڑوانے کے لیے آئے گا تو اس دن اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ جیسے ہی آلیان نے یہ کہا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھے رہ گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہاری چچا کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ تم انہیں نقصان نہیں پہنچاؤ گے؟ وہ گھبرائی ہوئی آواز کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ اس کے چچا نے اس پر بہت ظلم کیے تھے، اور اب بھی وہ کہہ رہی تھی کہ تم انہیں نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر تو وہ بھی حیران رہ گیا کہ اس وقت تو وہ بڑا کہہ رہی تھی کہ ان لوگوں نے اسے وہاں پر قید کر رکھا ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تو اب کیوں اتنی ہمدردی اور محبت جتا رہی ہے؟ وہ سمجھ نہیں پایا کہ آخر وہ لڑکی چاہتی کیا ہے۔ میں دوبارہ تمہاری آواز نہ سنوں۔ اگر تمہاری آواز آئی تو پسٹل اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ میں تم سے پوچھوں گا نہیں اور ساری گولیاں تمہارے بھیجے میں اتار دوں گا۔ وہ اسے ایک مرتبہ پھر سے ڈرا دھمکا رہا تھا۔ آخر میں جب وہ وہاں سے جانے لگا تو سدرا نے بس ہلکی سی آواز میں یہی کہا، بھلے آپ مجھے مار دیں، چچا یہاں پر نہیں آئیں گے۔
بلکہ وہ تو یہ خبر سن کر ہی خوش ہو گئے ہوں گے کہ اب میں ان کی جان چھوڑ کر جا چکی ہوں۔ آلیان اس کے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا اس کی آخری بات پر غور کر رہا تھا کہ کیا یہ بات واقعی میں سچ ہے؟ کیا کوئی چچا اپنی بھتیجی کے ساتھ یہ کر سکتا ہے؟ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کا سوتیلا چچا ہے۔ آج کا سارا دن وہ اپنے گھر پر رہا۔ ملازمہ نے سدرا کو کھانا پہنچا دیا جو اس نے نہیں کھایا تھا، اور پھر جب رات کو ملازمہ نے آلیان سے کہا کہ مہمان کھانا نہیں کھا رہی تو اس نے ملازمہ سے کھانے کی ایک دوسری ٹرے تیار کروائی اور لے کر سیدھا سدرا کے کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں پہنچا تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ جائے نماز بچھائے، آنکھوں میں آنسو لیے اپنے اللہ سے نہ جانے کیا کیا دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کے منہ سے وہ دعائیں سن کر اس کا دل پسیج گیا۔ یا اللہ، آپ نے میری امی ابو کو تو لے لیا، مجھے اس مصیبت سے بھی نکال دیں۔ نہ جانے یہ لڑکا میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ میرا تو کوئی قصور نہیں۔ آپ نے ہی کہا ہے کہ جب تک کسی کا کوئی قصور نہ ہو تو اسے سزا نہیں ملتی، تو پھر مجھے کیوں مل رہی ہے؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کے پیچھے آیا ہوا ہے۔ ایک منٹ کے لیے آریان زیدی کو ایسا لگا کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ اس سب میں اس کا تو کوئی قصور نہیں، جس کی سزا وہ اسے دے رہا ہے۔ ساری غلطی تو عدیل چودھری کی ہے، تو پھر وہ اس بے قصور کو کیوں سزا دینے پر تلا ہوا ہے؟ اور پھر آخر میں ڈھیر ساری دعائیں مانگنے کے بعد سدرا نے دعا کے لیے کھڑے کیے گئے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا اور جائے-نماز فولڈ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی اس نے پیچھے رخ کیا تو اسے بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گئی اور فوراً ہی پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ اس سے ڈر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لڑکا ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور وہ جائے نماز پر بیٹھی آخر میں یہی دعائیں مانگتی رہی تھی کہ یا اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا۔ اور یہ بات آلیان زیدی بھی سن چکا تھا، اور اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ کوئی معصوم لڑکی اپنے اللہ سے اس کا شکوہ کر رہی ہے کہ وہ اغوا کر کے لے آیا ہے، اور اب نہ جانے اس کی عزت نہ لوٹ لے۔ آلیان زیدی کو اپنے آپ سے گھن محسوس ہو رہی تھی کہ آخر وہ ایک بے قصور لڑکی کے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتا ہے۔ سدرا نے دور سے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو حیران رہ گئی۔ وہ ویسے ہی نرم دل کی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس سے اچھا نہیں لگا۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب تم رو کیوں رہے ہو؟ رونا تو مجھے چاہیے، تم نے مجھے یہاں پر اغوا کر رکھا ہے، وہ اپنی معصوم سی آواز کے ساتھ بولی، تو وہ آنکھوں میں آنسوؤں کے باوجود بھی مسکرانے لگا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے پاس صوفے پر بٹھا دیا تو وہ گھبرا گئی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ تم میرے ساتھ کچھ نہیں کرو گے، میں نے اپنے اللہ سے دعا مانگی ہے، تم میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے، وہ روتے ہوئے کہے جا رہی تھی، حالانکہ وہ اسے کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ اب اس کے ساتھ کچھ نہیں کرے گا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لے گا۔ اس ایک منٹ کے اندر ہی اس نے سوچ لیا تھا کہ اس سے زیادہ مخلص اور معصوم لڑکی اسے اپنی زندگی میں نہیں ملے گی، مگر وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ غلط کرنا چاہ رہا ہے۔ پھر ایک جھٹکے سے اس نے اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا۔ میری بات سنو، ورنہ پسٹل اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ وہ پسٹل کی بات پر ڈر جاتی تھی اور اب بھی فوراً ہی ڈر کر خاموش ہو گئی۔ آلیان کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے۔ اس وقت اسے اپنی ماں کی باتیں یاد آ گئیں، اس لیے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ پھر آلیان نے اپنی ساری کہانی سدرا کے گوشے گزار دی۔ اس نے اسے بتایا کہ آخر اس کے چچا کی اس کے ساتھ کیا دشمنی ہے۔ دراصل اس کے چچا اور اس کے باپ کی کبھی پارٹنرشپ ہوا کرتی تھی، اور جیسے ہی کچھ عرصے کے بعد آلیان زیدی کے باپ کو یہ علم ہوا کہ عدیل چودھری بزنس میں گھپلا کر رہا ہے، تو انہوں نے خاموشی کے ساتھ اپنا بزنس علیحدہ کر لیا، اور یہ بات عدیل چودھری کو چبھنے لگی، تو انہوں نے اپنے اس پارٹنر کو راستے سے ہٹوانا چاہا جو ان سے علیحدہ ہو چکا تھا۔
اس کے ماں باپ اور اس کی بہن گاڑی میں کہیں جا رہے تھے کہ انہوں نے ٹرک سے اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ اس کی معصوم چھوٹی سی بہن اور باپ تو موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، مگر اس کی ماں زندہ رہ گئی، اور وہ بھی آدھی ادھوری۔ وہ 2 ماہ کوما میں رہی تھی۔ بس زندگی کے آخری 1 مہینے میں وہ کوما سے اٹھی تھی اور ہر وقت یہی کہتی رہتی، بیٹا تم شادی کر لو اور اس پتلے کو بھول جاؤ۔ مگر اس نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ وہ مر تو جائے گا لیکن یہ بدلہ نہیں بھولے گا۔ اس نے روتے ہوئے ساری کہانی سدرا کے گوشے گزار کر دی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیوں ان کے گھر آیا تھا۔ سدرا نے اپنی طرف کی بھی ساری کہانی سنائی کہ کس طرح انہوں نے اس کی ساری جائیداد پر قبضہ کر رکھا ہے اور اسے اپنے گھر میں نوکرانی بنا رکھا ہے۔ ابھی تو آلیان نے اسے یہ بات بھی نہیں کہی تھی کہ وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس سے بلا دھڑک ہی بات کیے جا رہی تھی۔ دراصل وہ پیار کی بھوکی تھی۔ اب اسے کہیں سے اتنی ہمدردی مل رہی تھی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آخر میں ان دونوں میں یہی فیصلہ ہوا کہ وہ مل کر ہی عدیل چودھری سے بدلہ لیں گے۔ سدرا نے آلیان سے وعدہ لے لیا کہ وہ اس کے چچا کو موت کی نیند نہیں سلائے گا، بس انہیں قانون کے حوالے کر دے گا، اور سب سے بڑھ کر اس کی جائیداد اسے واپس دلوا دے گا۔ ان دونوں میں یہی کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ پھر وہ اپنے گاؤں واپس چلی جائے گی، لیکن وہ دل ہی دل میں سوچ چکا تھا کہ وہ اسے گاؤں واپس نہیں جانے دے گا۔ 2-3 دن وہ یہیں اسی کے گھر پر رہتی رہی، اور پھر کچھ روز کے اندر ہی سدرا کی بدولت کچھ ایسے ثبوت ملے جس میں عدیل چودھری خود ہی اقرار کر رہا تھا کہ میں نے ہی ٹرک کے ذریعے اپنے اس پارٹنر کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا، جس نے جو کرنا ہے کر لے۔ دراصل سدرا رات کے اندھیرے میں چھپ کر اپنے گھر گئی تھی۔ وہ اپنے گھر کے سارے لاکس وغیرہ جانتی تھی، اور کچھ لاکس آلیان نے بھی پتہ کروا لیے تھے۔ وہ ان میں سے کچھ فلیش ڈرائیوز اور دوسری CDs وغیرہ لے کر آئی تھی، جس میں یہ بہت زیادہ ثبوت تھے کہ کس طرح اس نے بزنس میں گھپلا کیا اور پھر اپنے پارٹنر کو راستے سے ہی ہٹا دیا۔ اب یہ سارے ثبوت پولیس تک پہنچ چکے تھے، اور اگلے ہی روز پولیس نے عدیل چودھری کو اس کے بڑے سے بنگلے سے اریسٹ کر لیا۔ پولیس اسٹیشن آ کر اسے پتہ چلا کہ اس کا قصور کیا ہے۔ انہوں نے آج تک سدرا کو نہیں ڈھونڈا تھا، بلکہ یہی سمجھ رہے تھے کہ بس وہ بھاگ گئی ہے، لیکن اب ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ سدرا کی چچی اور اس کی دونوں کزنز آلیان کے گھر پر آئی تھیں اس سے معافی مانگنے، لیکن اس نے انہیں معاف نہیں کیا اور کہا، اب مجھے آپ لوگوں کی معافی کی کوئی ضرورت نہیں، میں 2 روز کے اندر ہی گاؤں واپس چلی جاؤں گی، میں آپ لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گی۔ پولیس نے ساری جائیدادیں وغیرہ بازیاب کروا لی تھی، جو سب کچھ اب سدرا کے نام بھی لگ چکا تھا۔ آلیان بھی پاس کھڑا تھا۔ جیسے ہی سدرا کے منہ سے یہ بات سنی کہ وہ گاؤں چلی جائے گی تو اس کے دل کی دھڑکن بند ہونے لگی۔ پھر ان لوگوں کے جانے کے بعد اس نے سدرا کا ہاتھ تھام کر اسے صوفے پر بٹھایا تو وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آلیان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی تھی اور سمجھ گئی تھی کہ وہ کیوں اسے اس طرح تھامے بیٹھا ہے۔ پھر آلیان نے اپنے دل کی بات کہہ دی تو سدرا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور چہرے پر مسکراہٹ۔ اس نے اس گھر میں 1 ہفتہ گزارا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کوئی برا آدمی نہیں ہے، بھلے ہی وہ دنیا بھر میں ایک گینگسٹر مشہور تھا، لیکن وہ گینگسٹر نہیں تھا۔ بس عدیل چودھری سے بدلہ لینے کے لیے ہی اس نے کچھ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا تھا جو اس کے لیے کام کرتے تھے، اس لیے وہ دنیا بھر میں گینگسٹر مشہور ہو گیا۔ لیکن سدرا جانتی تھی وہ ایسا نہیں ہے، اور اس کے دل میں بھی اس کے لیے محبت پنپنے لگی۔ وہ لڑکی تھی، اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتی تھی، مگر اب اس کے منہ سے یہ سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا تو آلیان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ان دونوں کا دشمن اپنے انجام تک پہنچ چکا تھا، اور وہ دونوں بھی اب جلد از جلد ایک رشتے میں بندھنے والے تھے۔ ویسے تم جیسی بہادر لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اس دن میں تمہارے گھر آیا
مگر تم بالکل بھی نہیں ڈری اور مجھ سے حال احوال کرنے لگی۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ ہاں تو بھائی، میں تو ہوں ہی بہادر، اگر بہادر نہ ہوتی تو پھر آپ سے کیسے بات کرتی؟ حالانکہ اس وقت میں آپ کو چور سمجھ رہی تھی۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے مسکرا کر کہہ رہی تھی، بڑی آئی نہیں ڈرتی، اگر نہ ڈرتی ہوتی تو پسٹل دیکھ کر چیخنا کیوں بند کر دیا تھا؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو سدرا نے چہرے پر مصنوعی غصہ سجا لیا اور اس کے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ لگا دیا۔ ان دونوں میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہ آج ہی نکاح کر لیں گے، اور پھر دوپہر کے بعد ہی ان کا نکاح ہوا اور ان کی نئی زندگی کا آغاز بھی ہو گیا۔ وہ دونوں جن کے دل ٹوٹے ہوئے تھے اب ایک ہو چکے تھے اور دل بھی جڑ چکے تھے۔ ان دونوں کا بدلہ بھی پورا ہو گیا تھا اور ان دونوں کے درمیان اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ جیسے وہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ حالانکہ انہوں نے ایک ہفتے سے ہی ایک دوسرے کو جانا تھا، لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کب دل میں گھر کر جاتے ہیں۔ ان کے رشتے کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ انہوں نے آج رات کھانے پر جانا تھا۔ یار کتنی دیر لگاؤ گی تم؟ اتنی حسین ہو، تمہیں تیاری کی ضرورت نہیں، بس چلو دیر ہو رہی ہے، اس نے پیار سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے پیچھے دیکھنے لگی تو وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے ہونٹوں پر لگی لال رنگ کی لپسٹک اتنی حسین لگ رہی تھی کہ وہ انہیں چھوئے بغیر نہ رہ سکا، اور پھر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آنے لگے۔ گھر میں ہر طرف خاموشی تھی، صرف ان کی محبت کا شور تھا جو سارے گھر میں سنائی دے رہا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔